جتنے بھی لوگ آپ کے جانور میں شریک ہو رہے ہیں ان میں سے کسی کا بھی حصہ ایک سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا حصہ ایک سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، پورا جانور ضائع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک گائے ہے جس میں 7 حصے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میرا ایک حصہ ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے میرے 2 حصے ہیں، تیسرا بندہ کہتا ہے میرے مثال کے طور پر 3.5 حصے ہیں، ٹھیک ہے، اور چوتھا بندہ کہتا ہے کہ اب تو آدھا حصہ بچا ہے تو میں آدھا حصہ لے لیتا ہوں۔ تو یہ کل ملا کے دیکھ لیں 3، 6.5 اور 7، ٹوٹیلٹی میں یہ 7 سے اوپر نہیں جا رہا، لیکن پارٹنر نمبر 4 کا حصہ ایک سے کم ہے، لہٰذا یہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ ایک شریک کا حصہ ایک قربانی سے کم آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کسی کا حصہ ایک سے کم نہ ہو، ایک سے زیادہ سب کا ہو سکتا ہے، یعنی ایک بندہ خود پوری گائے اپنی طرف سے قربان کر سکتا ہے 7 کے 7 حصے، 2 بندے مل کے ایک قربانی کرنا چاہیں، ایک گائے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، ان میں ایک سے زیادہ حصہ ہے دونوں کا، کسی کا بھی ایک سے کم حصہ نہیں ہے۔ لیکن پوائنٹس میں کسی کا حصہ آیا 0 پوائنٹ سم تھنگ تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک گائے کے اندر 8 لوگ شریک ہو گئے، ایک اونٹ بیل کے اندر 8 لوگ شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جب 8 شریک ہوں گے تو سب کا حصہ ایک سے کم ہوا، کیونکہ میکسیمم 7 حصے اور امیدوار 8 ہیں، تو 7 کو جب 8 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہر ایک کا حصہ ایک سے کم آئے گا۔ اس صورت میں بھی وہ قربانی ضائع ہو جائے گی، پورا گوشت بھی صدقہ کرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کھا سکتے، اور نیا جانور لانا پڑے گا، اس کی قربانی ویلڈ نہیں ہے، آپ کا واجب ادا نہیں ہوا۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کے 7 پارٹنر جو ہیں جس جانور کے اندر، ان میں اگر کوئی کافر آ گیا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، گوشت بھی صدقہ کرنا لازم ہے، کچھ بھی نہیں کھا سکتے، اور نیا جانور لانا پڑے گا۔ تو غیر مسلم تو قربانی کرتے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات مسلمان نام کے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ خدا نخواستہ قادیانی ہے اور وہ آپ کے جانور میں شریک ہو گیا تو پورا جانور ضائع ہو جائے گا، نیا جانور لانا پڑے گا۔ یا مثال کے طور پہ کوئی ایسا بندہ ہے جو قرآن کی تحریف کا قائل ہے، یہ قرآن زیادہ تھا، صحابہ نے معاذ اللہ اس کو تھوڑی سی آیتیں چھپا لی ہیں، تو قرآن کی تحریف کا جو قائل ہو یہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، بظاہر اس کا نام عبد الرحمن ہوگا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسا بندہ اگر آپ کے جانور میں شامل ہو گیا پورا جانور پلید ہو جائے گا، قربانی کے قابل نہیں ہے، اس سے واجب ادا نہیں ہوگا، یہ پورا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو بعض اوقات ایسے خراب عقیدے والوں کو لوگ اپنے جانوروں میں شریک کر لیتے ہیں، جو معاذ اللہ اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، یا صحابہ کے خلاف نازیبا کلمات کہہ کے معاذ اللہ عشرہ مبشرہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو بھائی اس قسم کے لوگ اگر آپ نے اپنے جانور میں شریک کر لیے تو یہ پورا جانور ضائع ہو جائے گا، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اجتماعی قربانی کرتے وقت بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اداروں کا انتخاب کریں اجتماعی قربانی میں جو اس بات کا خیال رکھتے ہوں کہ کوئی چرسی موالی اٹھ کے جانور میں شریک نہیں ہوگا۔ چلیں چرسی موالی ہے لیکن عقائد کے اعتبار سے اس میں اتنا بگاڑ نہیں ہے کہ جو حد کفر تک ہو اور انسان کا پورا جانور ہی برباد کر دے۔ تو ایسے دنیا دار اداروں کے ساتھ اجتماعی قربانی نہ کریں، انہی اداروں سے اجتماعی قربانی کریں جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہوں، کم از کم ان کا جو پیمفلیٹ ہو نا اس میں بنیادی چیزیں وہ ٹک کروا لیتے ہوں، تاکہ دیکھیں دلوں کا حال ہمیں نہیں پتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو اگر دل سے وہ چھپا لیتا ہے اور آپ کے جانور میں شریک ہو جاتا ہے پھر تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اسے مسلمان سمجھیں گے، کسی سے یہ بڑی بدگمانی کرنا کہ یہ کافر ہے معاذ اللہ، یہ تو بندہ خود کافر ہو جائے گا جو کسی مسلمان کو کافر سمجھے۔ ہمیں یہ بدگمانیاں نہیں کرنی، لیکن جس کے بارے میں کنفرم پتا ہے اس کا ظاہر ایسا ہے، وہ ایسے گستاخیاں کرتا ہے، وہ ایسی ویڈیوز فیس بک پہ شیئر کرتا ہے جس میں یہ ساری توہین آمیز چیزیں ہو رہی ہیں، اس بندے کو اپنے جانور میں شریک کرنے میں احتیاط کریں۔ شرکت کے حوالے سے اگلا مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کی نیت بھی ہو سکتی ہے اور عقیقے کی بھی نیت ہو سکتی ہے، لیکن ٹوٹل 7 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوئی یہ کرتا ہے کہ یار 5 ہم قربانیاں کر لیتے ہیں 5 لوگ، اور ایک بندہ اپنے بیٹے کا عقیقہ بھی کر لیتا ہے، اس کے 2 حصے ڈال لیتا ہے، تو عقیقہ اور قربانی ایک ہی جانور میں مکس ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے پلس نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز اس میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ اگر کوئی شرعی فقیر قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے تو ویسے اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہ جانور قربانی کی نیت سے خریدے گا تو اس پورے جانور کی قربانی اب اس پہ واجب ہو جائے گی، اب اس کو بیچ کے پیسے جیب میں نہیں ڈال سکتا، اب قربانی کرنی ہے۔ تو اگر شرعی فقیر نے جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اب وہ اس جانور میں کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس پورے جانور کی قربانی اس بندے پر واجب ہو چکی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہ جانور خرید لیا، گائے خرید لی
اور بعد میں وہ مزید 6 لوگوں کو شامل کر کے ان سے پیسے لے رہا ہے. فقیر اگر جانور کی قربانی کی نیت سے جانور خرید لے تو وہ دیگر لوگوں کو اپنے جانور میں پارٹنر نہیں بنا سکتا. یہ 7 حصے اگر غنی جانور لے اس کے لیے ہیں. فقیر اگر قربانی کی نیت سے جانور لے تو وہ دوسروں کو اس جانور کے اندر پارٹنر نہیں بنا سکتا اگر خالصتاً اس نے پورا جانور اپنی قربانی کی نیت سے خریدا تھا.